أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج وما تفعلوا من خير يعلمه الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب. حج کے کچھ مسائل ذکر ہو گئے. اب یہاں سے اشہر حج کا بیان ہے، یعنی حج کا موسم یا حج کا وقت کیا ہے، حج کب کریں گے سال میں. تو یہاں فرمایا الحج اشہر معلومات، حج کے مہینے معلوم ہے. اشہر شہر کی جمع ہے، شہر کہتے ہیں مہینے کو. حج کے مہینے معلوم ہے، متعین ہے. وہ کیا ہے؟ شوال، ذی القعدہ اور ذی الحجہ. یہ بھی اسلامی تاریخ کے ساتھ ہے، دیکھیں جو تعلق اس کا اسلامی تاریخ سے ہے. ہاں کون کہتے ہیں؟ نہیں کنہوں نے لکھا؟ کنہوں نے لکھا؟ کنہوں نے؟ نہیں وہ اشہر حرم کا لکھا ہے، وہ اشہر حرم کا لکھا ہوگا. شوال بڑی غلط، وہ تو الگ چیز ہے، عمرہ کرتے تھے. لیکن شوال ہے، ذی قعدہ ہے، ذی الحجہ ہے. کیوں ہے شوال؟ آپ نے دیکھا ہوگا ایک مسئلہ آج کل بہت اٹھتا ہے کہ جو لوگ عمرے پہ چلے جاتے ہیں اور عید ان کو وہی آ جاتی ہے، تو باہر کے رہنے والے لوگوں تو اصول یہ ہے کہ حج کا موسم جب شروع ہو جائے تو فوراً حدود حرم سے نکلنا چاہیے. ورنہ اگر حج کا موسم شروع ہو گیا اور آپ حدود حرم میں رہے تو آپ پر حج فرض ہو گیا. لیکن آج کل جو لوگ جاتے ہیں بیچارے کہاں بھاگیں گے؟ یہ ایک مستقل مسئلہ ہے، عذر ہے. اس لیے کہ اکثر لوگوں کی عید جو رمضان میں جاتے ہیں وہاں ہو جاتی ہے نا، عید وہاں ہوتی ہے. اب وہ عید کے بعد جب ان کا نمبر آتا ہے وہ اپنے نمبر سے نکلتے ہیں، اختیار میں تو ہوتا نہیں ہے. تو یہ ایک مسئلہ ہے. تو حج کا تو یہ تو مشہور ہے، شوال ہے، ذی قعدہ ہے اور ذی الحجہ ہے. یہ ہے موسم سن 2 مہینے 10 دن. اصل حج کے جو دن ہیں وہ تو 10 دن، مطلب 5 دن ہے اصل، جس میں خاص مناسک حج ادا ہوتے ہیں. محرم کو کیوں رکھا گیا؟ واپسی ہوتی تھی حاجیوں کی، تو واپسی پر ظاہر بات ہے بہت ٹائم لگتا تھا، قبائل پیدل چلتے تھے نا. تو یہ کچھ وقت پہلے رکھا، کچھ وقت بعد میں رکھا. ذی الحجہ کے بعد محرم کا پہلا مہینہ شروع ہو جاتے. تو اب چونکہ حاجیوں کی واپسی ہوتی تھی، قبائل میں جنگ لوٹ مار اس قسم کی چیزیں بہت ہوتی تھی، تو ان مہینوں کو اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دیا تاکہ حاجی اطمینان کے ساتھ آ بھی سکے، جا بھی سکے. اور پھر عجیب بات یہ تھی کہ آپس میں لڑتے تھے لیکن حاجیوں سے چھیڑ چھاڑ کوئی نہیں کرتا تھا. بڑا خیال رکھتے تھے کہ یہ حاجی ہے. الحج اشہر معلومات، حج کے مہینے معلوم ہے. فمن فرض فیہن الحج، پس جو شخص لازم کر لے، فرضا فرض کر لے، لازم کر لے، فیہن ان مہینوں میں حج کو. کیا معنی لازم کر لے؟ ایک آدمی نے کاغذات جمع کرائے تھے، نام دیا تھا، اس کا نام آ گیا، کوشش شروع کی تھی اور اس کا نام آ گیا. ایک تو لازم کا مطلب ایک حج کا فرض ہونا ہے، ایک آدمی صاحب استطاعت ہے، صاحب طاقت ہے، جو پہنچ سکتا ہے وہاں پر، حج کی طاقت رکھتا ہے،
تو حج تو اس پر فرض ہے، اور ایک یہ ہے کہ باقاعدہ ان مہینوں میں اپنے اوپر لازم کر دے کہ اب کرنا ہے. اب ظاہر بات ہے جب اس نے سارے کام کروا دیے تو لازم ہو گیا نا. یہ تو ارادہ مطلب دو مطلب ہے. ایک تو یہ حج کا فرض ہونا، وہ تو ہر مسلمان صاحب استطاعت پہ فرض ہے، زندگی میں ادا کرنا ہے اس نے جب بھی موقع ملے. ضروری نہیں ہے کہ اس سال ادا کرے، اگلے سال ادا کرے، اس سال نہیں اگلے سال ادا کر لے جب بھی. اور ایک یہ ہے کہ ایک آدمی نے کوشش شروع کی کہ مجھے جانا ہے، اور کوشش کرتے 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 بالآخر اس کی منظوری ہو گئی. اب جب ہو گیا کہ اپنے اوپر اس نے لازم کر دیا. سمجھئے، ایک وقت اس نے محسوس کر لیا کہ اس سال میں نے کرنا ہے، اور کوشش کی، اور جو رکاوٹیں تھیں وہ بھی ختم ہو گئی. فمن فرض فیہن الحج، پس جس نے لازم کر لیا ان مہینوں میں حج کو، اب وہ 3 چیزوں سے بچے، 3 کام نہ کرے. فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج. رفث جو میاں بیوی میں یعنی بے تکلف باتیں ہوتی ہیں اس پر بھی پابندی لگ گئی. اس پر حالت احرام میں پابندی ہے، جب احرام میں آ گئے تو پابندی ہو گئی. تو فلا رفث، میل جول کی باتیں نہ ہو. اب میل جول کی باتوں سے مراد ہے امبستری بشرط. ولا فسوق، نافرمانی کی باتیں، عام نافرمانی کی باتیں نہ ہو، گناہ کی باتیں جیسے عام لوگوں سے ہوتی ہے کوئی گناہ. فسوق مطلب گناہ کی باتیں نہ کرے، احرام کی پابندی میں آ گیا. ولا جدالا، اور نہ کسی سے بحث و مباحثہ کرے، یعنی لڑنا تو دور کی بات ہے. جدال کہتے ہیں ایسی لڑائی کو جس میں مماری ہوتی ہے نا، ایک دوسرے کو زبان سے برا بھلا کہتے ہیں، گرما گرمی ہو گئی، ایک دوسرے کو برا کہہ دیا، یہ نہ کرے. یہ الفاظ اللہ تعالیٰ نے کیوں استعمال کیے؟ اس لیے کہ یہ عام طور پر ہو جاتا ہے. حج کا سفر ایسا سفر ہے کہ اس میں ان چیزوں سے واسطہ بہت پڑتا ہے. ظاہر بات ہے پوری دنیا سے مختلف مزاج کے، مختلف ذہن کے لوگ آتے ہیں، پھر اتنا رش، اتنا بڑا ازدحام ہوتا ہے. پھر وہ جو حج کے انتظامات کرنے والے لوگ ہیں وہ انتہائی پریشان کرتے ہیں. بسا اوقات ان سے بھی بڑی کوتاہی ہو جاتی ہے. پھر یہ جو قانونی مسائل سے گزرنا پڑتا ہے، پاکستان کا ایئرپورٹ ہے، پھر وہاں ایئرپورٹ پہ جانا پڑتا، یعنی کئی ایسی چیزیں ہیں. بعض تو انسان کے اختیار میں نہیں ہے، پھر اختیاری ہے، بعض اختیار میں ہے لیکن ان میں کوتاہی ہو جاتی ہے. منا ہے، پھر مزدلفہ ہے، پھر عرفات میں خیموں ہیں، خیموں کا مسئلہ ہے، راستوں کا بسوں میں جانا لے جانے کا مسئلہ، یعنی بڑے مشکلات ہے اس میں بعض چیزوں میں. اور حج ہے ایک تربیتی کورس اللہ تعالیٰ کی طرف سے، ایک زبردست تربیتی کورس ہے. اگر ایک انسان پہلے سے ذہن بنا کے جائے کہ میں ہر قسم کی تکلیف کو اللہ کی رضا کے لیے برداشت کروں گا، تو اس جذبے کے ساتھ اگر وہ جائے اور وہ بالکل ہر قسم کی تکلیف اگر آ جائے برداشت کر لے تو بڑا حوصلہ انسان کو مل جاتا ہے. بڑی اچھی تربیت ہوتی ہے. ولا جدالا، اور بحث و مباحثہ نہ کرے حج میں. وما تفعلوا من خیر یعلمہ اللہ، اور جو بھی تم نیکی کرتے ہو، خیر کا کام، نیکی کا کام، بلائی کا کام، یعلمہ اللہ، اللہ تعالیٰ اس کو جانتے ہیں، وہ سب اللہ کو معلوم ہے. وتزودوا، اور زاد راہ لو، زادرا خرچہ وغیرہ اپنے ساتھ لو. فإن خیر الزاد التقوی، بہترین زادرا تقوی ہے. تقوی سے مراد یہاں پر سوال نہ کرنا ہے. اصل میں یمن کے کچھ لوگ تھے، وہ جب حج کے لیے نکلتے تھے، شان نزول ہے اس ٹکڑے کا، وہ جب حج کے لیے نکلتے تھے تو اپنے ساتھ کوئی چیز نہیں لیتے تھے، ایسے بس اللہ کا نام لے کے نکل جاتے تھے. اور آواز لگا، ہم کہتے تھے ہم نحن المتوکلون، ہم تو متوکلین کی جماعت ہے، اللہ مالک ہے بس. اب ظاہر بات ہے یمن سے مکے آنا بڑا لمبا سفر ہے. اب وہاں پر راستے میں جب کھانا وغیرہ نہیں ملتا تھا، ضرورت کی چیزیں نہیں ہوتی تھی، اب لوگوں سے بھیک مانگتے تھے. یار ہم حاجی ہیں، حج کے لیے جا رہے ہیں، کھانا بھی نہیں ہے، انتظامات بھی نہیں ہے،
ہمارے ساتھ تعاون کرے، جو بھی اس قسم کا، تو اللہ تعالیٰ نے اس پہ پابندی لگائی۔ اپنے اختیار میں جتنا ہے اتنے اپنے ساتھ وسائل لے لو، خرچہ ہے راستے کا، وہاں کا، یا جو بھی ضرورت کی چیزیں ہیں وہ اپنے ساتھ لو۔ یہ اس کو توکل نہیں کہتے، توکل اس کو کہتے ہیں وتزودوا، اور زاد راہ لو، فإن خیر الزاد التقوی، پس بے شک بہترین زاد راہ وہ تقوی ہے، سوال نہ کرنا ہے۔ وہ تو جا رہے اللہ تعالیٰ کے گھر پہ سب مانگنے کے لیے وہاں جا رہے اور ہم لوگوں سے مانگنا شروع کر دے۔ واتقونی، اور مجھے سے ڈرو، واتقونی اصل میں تھا واتقونی، مجھے سے ڈرو یا اولی الالباب، اے عقل والو، عقل مندو۔ اب یہ بھی حج کے مناسک کا کچھ ذکر ہے۔ لیس علیکم جناح ان تبتغوا فضلا من ربکم، کوئی گناہ نہیں تم پر یہ کہ تم تلاش کرو اپنے رب کا فضل۔ اپنے رب کے فضل سے مراد یہاں پر ہے رزق حلال، مال تجارت وغیرہ۔ اصل میں ہوتا یہ تھا کہ یہ جو قبائل عرب ہے تو بہت سارے قبیلے تھے، سب آتے تھے زمانے جاہلیت میں حج کے لیے، تو حج کے موسم پہ ایک بہت بڑی منڈی لگتی تھی مینا میں، پھر وہی حرم کے قریب مکہ میں مختلف جگہوں میں منڈیاں لگتی تھی۔ اب اپنے اپنے علاقے کے لوگ جو ہے وہ چیزیں لے آتے تھے، سامان وغیرہ لے آتے تھے، بیچتے تھے، کچھ یہاں سے خرید کے لے جاتے تھے، تو حج بھی ہو جاتا تھا اور حج کے ساتھ ساتھ اپنا کافی گزارا بھی ہو جاتا تھا اس میں۔ تو اب جب اسلام آیا تو بعض مسلمانوں کے دل میں یہ خیال آیا کہ یار یہ کام تو ہم کرتے تھے، لیکن اب اسلام میں شاید یہ چونکہ فریضہ ادا کرنے ہم جا رہے ہیں، حج ادا کرنے کے لیے ہم جا رہے ہیں، تو اگر یہ کام ہم کرتے ہیں تو یہ ٹھیک ہے یا نہیں ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر تم اپنے رب کا اصل مقصد تمہارا فریضہ حج ہونا چاہیے، لیکن ضمناً اگر تم اپنے ساتھ سامان لے جاتے ہو اور مالی تجارت وغیرہ اور کچھ کام بھی کر لیتے اس میں کوئی حرج نہیں، لیکن اصل مقصد کو بھی سامنے رکھنا، یہ نہیں کہ اسی میں لگ گئے پھر مناسک کے حج میں، حج کے دنوں میں تو اپنا حج بس ختم، بعد میں جب اس کا وقت ہو تو وہ کرے بالکل۔ لیس علیکم، تم پر کوئی گناہ نہیں، ان تبتغوا، یہ کہ تم تلاش کرو فضل اپنے رب کا۔ رزق حلال کو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فضل سے تعبیر کیا ہے۔ فَإِذَا أَفَضْتُم مِّنْ عَرَفَاتٍ، پس جب تم لوٹو عرفات سے، فَاذْكُرُوا اللَّهَ، پس یاد کرو اللہ تعالیٰ کو، عند المشعر الحرام، عزت والی گھاٹی کے پاس، وَاذْكُرُوهُ، اور یاد کرو اللہ تعالیٰ کو، اللہ کا ذکر کرو، کما ہداکم، جیسا کہ اللہ نے تمہیں ہدایت دی ہے، وَإِن كُنتُم مِّن قَبْلِهِ لَمِنَ الضَّالِّينَ، اور بے شک تم تھے اس سے پہلے البتہ گمراہوں میں سے۔ یہ کیا ہے؟ یہ مشعر الحرام سے مراد ہے جبل قزح، مزدلفہ میں جبل قزح مراد ہے، یعنی وقوف، اس سے وقوف ہی مزدلفہ مراد ہے۔ حاجی جب لوٹتے ہیں عرفات سے تو مزدلفہ آ جاتے ہیں اور رات، یہ عید کی رات وہاں گزارتے ہیں مزدلفہ میں، اور پھر صبح صبح جو ہے وہ اشراق کے بعد وہ چلے جاتے ہیں مینا کی طرف۔ تو یہ مشعر الحرام سے مراد ہے وہ جبل قزح جو کہ وہاں پر مزدلفہ میں ہے۔ اب اس پر تو شہزادوں کا قبضہ ہو گیا، انہوں نے اپنا محل وغیرہ بنا دیے، لیکن بہرحال سارا کا سارا جو مزدلفہ ہے، مزدلفہ سارا کا سارا وقوف ہے، مگر اس میں وادی محصر ایک مخصوص مقام ہے جہاں پر وقوف منع ہے۔ یہ وہ جگہ ہے کہ جب ابرہہ 60,000 کا لشکر لے کر کے یمن سے کعبہ کو ڈھانے کے لیے چلا تھا، منہدم کرنے کے لیے، تو اس مقام پر اس نے پڑاؤ ڈالا تھا اور یہاں پر ابابیل کا لشکر آیا تھا اور اس نے پتھر برسائے تھے اس پر۔ تو ابرہہ پر اللہ کا عذاب اس وادی محصر میں پڑا تھا، اس لیے چونکہ معذب علاقہ ہے، اللہ کا عذاب پڑا ہے، تو وہاں تو وقوف منع ہے، وہاں انہوں نے رکاوٹیں بھی لگائی ہیں، منع کرتے ہیں، کسی کو جانے نہیں دیتے۔ اور اس کے علاوہ باقی پوری وادی ہے مزدلفہ کی،
وہ سارا وقوف ہے. کہیں بھی رات کو ٹھہر سکتے ہیں, کہیں بھی اپنا سامان وامان رکھا اور وہیں بیٹھ کے وقوف شروع کر دیا. عرفات میں بھی جو جبل ہے, ہاں وہ جبل رحمت ہے. نہیں, ہاں عرفات سارا کا سارا وقوف ہے مگر بطن عرنا. عرفات سارا وقوف ہے, جتنا عرفات کے حدود ہے وہ مکمل سارا کا سارا وقوف کر سکتے. وہ الگ بات ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہ جبل رحمت کے پاس اس میں گئے تھے. اب وہ ضروری نہیں ہے کہ انسان کی رسائی وہاں تک نہیں ہوتی, میں کبھی اس میں آنا چاہیے. حج کے اندر دیکھیں میں آپ کو چند چیزیں بتاؤں. اگر بہتر حج کرنا چاہتے ہیں تو اس میں چند چیزیں. ایک تو ذہنی طور پر ذہن بنا کے جائے کہ جو بھی تکلیف آئے گی اللہ کی رضا کے لیے برداشت کروں گا, یہ حج کا حصہ ہے. مناسک حج کم تنگ کریں گے آپ کو, یہ جو لوگ ہیں زیادہ تنگ کریں گے. سمجھ رہے, یہ سعودی حکومت والے ان کی بھی مجبوریاں ہوتی ہے بہت ساری, اس لیے کہ ایک آدمی تو ہوتا نہیں ہے, وہ قانونی کارروائیاں ہوتی ہے. پھر مدینے کے وہاں اس پہ بس میں لے جا کے بیٹھا دیتے ہیں, پھر وہاں مکے میں پھر ہوٹل میں جگہ نہیں ملتی, پھر خیموں میں جگہ نہیں ملتی, وہاں لڑتے ہیں, بڑی لڑائیاں ہوتی ہے. جاہل قسم کے لوگ ایک دوسرے کو بہت, اللہ تعالیٰ نے تو یہ پابندیاں لگائی ولا جدال فی الحج. تو ایک تو ذہن بنا کے جائے کہ اللہ کی رضا کے لیے جتنا برداشت ہے وہ کروں گا. دوسری بات یہ ہے کہ مناسک حج میں جلبازی سے کام نہ لے, اطمینان سکون کے ساتھ. ہوتا ہے نا کہ بس جلدی کرو, لوگ کہتے ہیں یار بس چلو بڑا اچھا جلدی نکلیں گے جلدی کر لیں گے. نہیں, کبھی نہیں. اطمینان سکون کے ساتھ, یہ بہت زبردست وہ ہے. اور نہیں, بعض پابندیوں پر علماء نے فتوی دے دی, رش کی وجہ سے, ازدحام کی وجہ سے, وہاں علماء نے بھی متفقہ علماء نے اجازت دی ہے. اگر جمارات میں یہاں سے مینا کی طرف جلدی نکلنے میں دیر ہو, جلدی کر لے ہو تو اس سے فرق نہیں پڑتا. اگر علماء کا فتویٰ ہو آپ کا حج زبردست ہوگا, اس میں سہولت ہوتی ہے. اور نمبر 3 ہے بعض فضائل کے چکر میں لوگ بھاگتے ہیں, اس میں بڑی غلطی ہوتی ہے. مثال کے طور پر حجر اسود کو بوسہ دینا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے حجۃ الوداع میں حجر اسود کو بوسہ نہیں دیا, معلوم ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجر اسود کو جب حج فرما رہے تھے بوسہ نہیں دیا, حالانکہ دے سکتے تھے یا نہیں. اس وقت مجمع بھی بالکل کم تھا صحابہ کا, 1,24,000 18,44,000 کا مجمع تھا, دے سکتے تھے. دوسری بات ہے اگر آپ دینا چاہتے صحابہ ہٹ جاتے, لیکن آپ کو معلوم تھا کہ یہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ لوگ اس میں گڑبڑ کریں گے, لڑیں گے, کپڑے پھاڑیں گے ایک دوسرے کے, لائنوں میں کھڑے رہیں گے. اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دور سے استلام کیا. اب تو عورتیں بھی لائن پہ لگ جاتی. ہاں, عورتیں صبح صبح تک کھڑی رہتی ہے. ہاں, میں نے خود دیکھا ایک عورت وہاں نکلی, اس کا برقع سارا پٹا ہوا تھا, احرام نکل جاتے ہیں سب کے. بڑے کہتے میں کھڑا رہا صبح, ایک آیا کہتے صبح 8 بجے تک کھڑا رہا, بالآخر بوسہ دے دیا میں نے. اور خدا کے بندے کی جگہ تم طواف کر لیتے, تم کو ثواب مل جاتا. یہ کوتاہیاں ہوتی ہے, سمجھ رہے. یہ 3 چیزیں اگر ذہن میں رہے نا بڑی آسانی رہتی, بنیادی یہ چیزیں ہیں. اچھا, فرمایا کہ فَإِذَا أَفَضْتُم مِّنْ عَرَفَاتٍ, پس جب تم لوٹو عرفات سے, کہاں کی طرف؟ مزدلفہ کی طرف. فَاذْكُرُوا اللَّهَ, پس یاد کرو اللہ تعالیٰ کو, عند المشعر الحرام, مشعر حرام کے پاس. وہاں وقوف ہوتا ہے نا, وقوف کے معنی ٹھہرنا, تو وہاں پوری رات ٹھہرتے ہیں اور بیٹھ کے اللہ کی بندگی عبادت کرتے ہیں. اصل جو وقوف کا اصل ٹائم ہے نا, اصل وقت, وہ صبح فجر کی نماز سے لے کر اشراق تک. اصل اہم ٹائم یہ ہے. رات کو آپ سو بھی سکتے ہیں بیچ میں, یہ آپ کا سونا بھی وقوف ہے, وہاں پر ٹھہرنے کو وقوف کہتے ہیں. بس اصل عمل یہ ہے. وَاذْكُرُوهُ كَمَا هَدَاكُمْ, اور یاد کرو اللہ تعالیٰ کو جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں ہدایت دی ہے. حکمت تو یہ سب سے بڑی حکمت اللہ کا حکم ہے نا, اللہ کا حکم ہے. یہ فریضہ حج کا حصہ ہے نا, واجب ہے وقوف, اور عرفات تو حج کا سب سے بڑا رکن ہے. سب سے بڑی حکمت تو مسلمان کے لیے یہ ہے, اللہ کا حکم ہے کہ عرفات. اس لیے میں آپ کو عجیب بات بتاؤں, دیکھیں اللہ تعالیٰ نے کتنی آسانی دی ہے.
اسلامی تاریخ میں رات جو ہے وہ اگلے دن کے تابع ہوتی ہے. جیسے کل رات گزری نا تو وہ آج دن کے تابع تھی، یعنی آج کا جو دن ہے اس کی رات چلی گئی ہے. لیکن پورے سال میں ایک رات ایسی ہے کہ وہ اگلے دن وہ جو ہے کس کے تابع ہے؟ اگلے دن کے تابع ہے. ایک رات یعنی پچھلے دن کے تابع ہے وہ عرفات کا. کیوں؟ حج کا جو وقوف عرفہ ہے یہ حج کا رکن اعظم کہلاتا ہے، سب سے بڑا رکن جو ہے. اس لیے اگر کوئی جہاز کے اوپر سے گزر جائے، تھوڑی دیر کے لیے گزرتا وہ گھوم کے چلا جائے، اس کا وقوف بھی ہو گیا. اگر کوئی بے ہوش تھا اس کو وہاں سے گزارا گیا گاڑی میں، اس کا وقوف ہو گیا. اور بسا اوقات اگر مجبوری میں حالات ایسے آ گئے کہ وقوف نہیں کر سکا وہ، تو اب یہ پورا 24 گھنٹے اللہ تعالیٰ نے دے دیے صبح تک. یہ دن ہے جس کو جاتے ہیں اور اس کے آنے والی رات ہے. ہاں عرفات وہ تو ہے. تو یہ میں یہ کہہ رہا ہوں نا، اصل اصول تو یہ ہے حج اس ترتیب کے ساتھ کرنا ہے کہ آپ نے 9 تاریخ کو عرفات پہنچنا ہے اور مغرب کی نماز تک وہاں وقوف کرنا ہے. یہ فرض ہے. حج کے جو 3 بڑے رکن ہیں اس میں سے ایک یہ ہے. جب فارغ ہو گئے آپ نے کر لیے پھر تو آپ کو آنا ہے مزدلفہ کی طرف. لیکن بالفرض خدا نخواستہ کبھی ایسے حالات آ گئے کہ آپ کا مثال کے طور پر آپ وقت پہ وہاں دن کو نہیں پہنچ سکے اور آپ پہنچے رات میں، تو آپ کا وقوف ہو جائے گا. ہاں وقوف ہو جائے گا. اب یہ نہیں کہ وہاں ٹھہرنا ہے آپ نے تو یہاں آنا ہے. واجب اگر رہ جائے تو اس کی جگہ تو دم دے سکتے ہیں نا، لیکن فرض اگر رہ گئے تو پھر دم بھی نہیں دے سکتے، پھر تو آپ کا حج ہی گیا، پورا حج خراب ہو گیا. وَإِن كُنتُم مِّن قَبْلِهِ لَمِنَ الضَّالِّينَ، بے شک تم تھے اس سے پہلے البتہ گمراہوں میں سے. ثُمَّ أَفِيضُوا مِنْ حَيْثُ أَفَاضَ النَّاسُ وَاسْتَغْفِرُوا اللَّهَ، پھر لوٹو. افیزو لوٹو جہاں سے لوٹتے ہیں لوگ. واستغفر اللہ، اور اللہ تعالی کو یعنی استغفار کرو. واستغفر اللہ، اور اللہ تعالی سے معافی مانگو. یہ کیا مسئلہ ہے؟ یہ مکہ مکرمہ کے جو رہائشی تھے، مکہ کے رہنے والے لوگ جاتے ہیں مزدلفہ، تو یہ مینا سے مزدلفہ تک تو جاتے تھے لیکن عرفات نہیں جاتے تھے. مینا سے عرفات جاتے ہیں نا، پھر مزدلفہ آتے ہیں. تو یہ مزدلفہ جاتے تھے، عرفات نہیں جاتے تھے، اور کہتے تھے نحن قتین اللہ، ہم اللہ تعالیٰ کے پڑوسی ہیں، تو ہمیں عرفات جانے کی ضرورت نہیں ہے، ہمارے لیے بس اتنا کافی ہے، مینا آ گئے مزدلفہ آ گئے بس یہ کر لیا. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا جس طریقے سے باقی لوگ مناسک حج ادا کرنے کے لیے جاتے ہیں عرفات میں، اسی طریقے سے تم بھی جاؤ. ثم افیضوا، پھر لوٹو، من حیث افاض الناس، جہاں سے لوٹتے ہیں لوگ. واستغفر اللہ، اور استغفار کرو اللہ تعالیٰ سے، معافی مانگو اللہ تعالیٰ سے. بے شک اللہ تعالیٰ گناہ بخشنے والا مہربان ہے. فَإِذَا قَضَيْتُم مَّنَاسِكَكُمْ، پس جب تم پورا کر چکو مناسک حج کو، اپنے مناسک کو. منسک کی جمع ہے، منسک یا منسک. جب تم مناسک حج کو ادا کر لو، فَاذْكُرُوا اللَّهَ، پس یاد کرو اللہ تعالیٰ کو. كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ، جیسے تمہارا یاد ذکر کرنا اپنے آبا کو. او اشد ذکرن، اس سے بھی زیادہ یاد کرنا. اصل میں مزدلفہ سے فارغ ہو کے پھر کہاں آتے ہیں؟ مینا. مینا میں تو پھر 3 دن تک وقوف ہوتا ہے، 3 دن تک قیام کرتے ہیں. اب وہاں مینا کے وادی میں بیٹھ کر کے، چونکہ زیادہ تر بڑے مجمع وہاں لگتے تھے، اصل قیام وہاں ہوتا، اس لیے مستقل خیمے لگائے گئے، پانی کا انتظام کیا گیا، سب کچھ. تو یہاں بیٹھ کر کے یہ لوگ اپنے بڑوں کے تذکرے کرتے تھے، فخریہ.
ہمارا قبیلہ ایسے تھا، ان صفات کا حامل تھا، ہمارے بڑوں نے یہ کارنامے انجام دیے، ہمارے بڑوں نے یہ کیے، یہ اپنے بڑوں کے تذکرے کیا کرتے تھے. اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے محنت کا ایک میدان مینا کو بنایا تھا، اور وہیں پر سب سے بڑا انصار سے آپ کی ملاقات مینا کی وادی میں ہوئی تھی. جب انصار کے لوگ آئے تھے تو یہ سارے قبائل آتے تھے، الگ الگ بڑے بڑے حلقے لگتے تھے، بیٹھے رہتے تھے، تو یہ تذکرے کرتے تھے. اللہ کا ذکر کرنے کے بجائے زیادہ تر کیا کرتے تھے؟ باپ دادا کے تذکرے، بڑوں کے تذکرے، کارنامے ان کے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نہیں، اب تم اللہ تعالیٰ کو کثرت سے وحیات کرو، اللہ کی بندگی عبادت کرو. فَإِذَا قَضَيْتُم مَنَاسِكَكُم، بس جب تم پورا کر چکو اپنے مناسک کو، پس یاد کرو اللہ تعالیٰ کو. كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ، جیسے یاد کرنا تمہارے اپنے آبا کو، او اشد ذکرن، یا اس سے بھی زیادہ یاد کرنا. فَمِنَ النَّاسِ، پس لوگوں میں کچھ وہ ہے، من یقول، جو کہتے ہیں ربنا، اے ہمارے رب، آتنا، دے ہمیں دنیا میں اور ان کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں. وما له فی الآخرۃ من خلاق، اور آخرت میں ان کے لیے کوئی حصہ نہیں ہے. ومنہم، اور لوگوں میں کچھ وہ ہے جو کہتے ہیں ربنا، اے ہمارے رب، آتنا، دیجیے ہمیں دنیا میں اچھا، وفی الآخرۃ حسنہ، اور آخرت میں بھی اچھا، وقنا عذاب النار، اور بچا دیجیے ہمیں جہنم کی آگ سے. یہ دعا مانگتے، کتنی اچھی جامع دعا ہے، دنیا بھی ہے دین بھی ہے دونوں. اولئک، یہی لوگ ہیں، لہم، ان کے لیے ہے، نصیب، حصہ، مما کسبوا، اس چیز میں سے جو انہوں نے کمایا. واللہ سریع الحساب، اور اللہ تعالیٰ جل حساب لینے والے ہیں. وَاذْكُرُوا اللَّهَ، اور یاد کرو اللہ تعالیٰ کو، فی ایام معدودات، گنتی کے چند دنوں میں. گنتی کے چند دنوں میں اللہ تعالیٰ کو یاد کرو. وہ گنتی کے چند دن کیا ہے؟ اس سے مراد ایام تشریق. ایک لفظ آتا ہے سورۃ الحج میں، وہاں بھی حج کا ذکر ہے، فی ایام معلومات، معلوم دنوں میں اللہ کو یاد کرو. اس سے مراد ہے ایام قربانی. قربانی کے دن کتنے؟ 3 ہے نا، 10، 11، 12. اور ایام تشریق کتنے؟ 9، 10، 11، 12، 13 عصر تک. ہاں تشریق 13 5 دن ہو گئے. یہ ایام تشریق کہلاتے ہیں 5. اور اس میں مینا میں رہنا ہوتا ہے نا 13 تک. فرمایا کہ وَاذْكُرُوا اللَّهَ، اور یاد کرو اللہ تعالیٰ کو گنتی کے چند دنوں میں. فَمَن تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ، پس جس نے جلدی کی 2 دنوں میں، فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ، اس پر کوئی گناہ نہیں. کیا مطلب جلدی کی؟ 10ویں کی رمی تو ہے، اس کے بعد 11 اور 12 کی رمی کر کے نکل گیا، ٹھیک ہے، جا سکتے، اختیار ہے. وَمَن تَأَخَّرَ، اور جو رکا رہا، جس نے تاخیر کی، فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ، تو کوئی گناہ نہیں. لیکن یہ کس کے لیے اختیار ہے؟ لمن اتقى، اس شخص کے لیے جو اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہے. یہ جو 2 دن کر کے رمی اور آخری دن کی رمی چھوڑ کر کے جانا چاہتا ہے، یہ اختیار تب ہے اس کو کہ وہ اللہ کے احکام کی عظمت اس کے دلوں میں ہو، ان کے دلوں میں. یہ نہیں کہ صرف بھاگنے کے چکر میں جا رہے ہیں، اور ہوتا بھاگنے کے چکر میں سب بھاگتے ہیں، صرف جان چھڑاتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ رمی کی تھی، ہے نا. دیکھیں، سب سے پہلے تو 10ویں تاریخ کو جا کر کے زوال سے پہلے بڑے شیطان کو مارنا ہوتا ہے، بس. پھر 11 کو مارنا ہوتا ہے، کس کو؟ تینوں کو، اولا، عقبہ، وسطی اور صغرا، تینوں کو مارنا ہوتا ہے. زوال کے بعد مارنا ہوتا ہے. اور پھر اس کے بعد 12ویں تاریخ کو بھی اسی ترتیب کے مطابق مارنا ہے. اب 13ویں تاریخ کے لیے انسان کو اختیار ہے.
وہ جانا چاہتا ہے تو جا سکتا ہے، شریعت نے اجازت دی ہے، لیکن رکنا چاہتا ہے تو یہ زیادہ بہتر ہے، زیادہ بہتر. لیکن اس میں یہ سہولت پھر ہے کہ زوال سے پہلے بھی مار سکتے ہیں، 13ویں تاریخ کو زوال سے پہلے بھی مار سکتے ہیں، جو ہمارا مطلب رمی کر سکتے ہیں. اب اس میں شریعت دیکھو، قرآن کے الفاظ تو یہ ہے کہ یہ اختیار کس کو ہے؟ لمن اتقى، اور اس شخص کے لیے جو اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہے، جس کے دل میں اللہ تعالیٰ کے احکامات کی یا دین کی عظمت ہو. اب ٹھیک ہے، چلا گیا، اختیار اللہ نے دیا ہے، نہ کرنا چاہے، لیکن عام طور پر لوگ اس لیے نہیں کرتے، ایسے بھاگتے ہیں، ایسے بھاگتے ہیں، اور آخری دن یہ واقعہ پیش آتا ہے. یہ جو اب تو انہوں نے بڑے بڑے پل بنا دیے، وہاں پر کافی آسان کرنے کی کوشش کی ہے، لیکن جتنا بھی لوگوں، اصل میں مسئلہ وہاں کی وہ نہیں ہے، مسئلہ لوگوں کی غلطیاں ہیں. اس میں ایک لوگ کیا کرتے ہیں، سامان ساتھ لٹکا کر کے بھاگنا شروع ہو جاتے، حالانکہ وہاں پر پولیس کھڑی رہتی ہے، سامان والوں کو نہیں چھوڑتے، وہاں پر ایسے عجیب عجیب طریقوں سے نکلنے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ بس 12ویں دن کی رمی کی اور نکلو، سیدھا بھاگو یہاں سے، اس چکر میں. حالانکہ جب آئے ہیں تو اگر مثال کے طور پر اب وہ کیا کرتے ہیں، وہ حکومت کیا کرتی ہے، اب تقریباً 13ویں دن پانی وغیرہ وہ بند کر، اس لیے کہ کوئی ہوتا نہیں ہے، بہت گنتی کے کم لوگ ہوتے ہیں، بہت سارے لوگ نکل جاتے ہیں. تو مطلب جب حج کرنا ہونا، ایک آدمی اتنا بڑا وہ کرے اور اطمینان سکون کے ساتھ ایک آدمی جائے، تو پھر تو میرے خیال میں اگر ایک دن زیادہ لگ گیا فرق نہیں پڑتا، اطمینان سکون کے ساتھ وہاں بیٹھا رہے. مینا خالی ہو جاتی ہے، وہاں وادیوں میں گھومے، مینا کے منظر کو دیکھے، سب بڑا اچھا منظر ہوتا ہے، سمجھ رہے ہیں. اس میں بھی بڑی کوتاہی کرتے ہیں لوگ. ومن تأخر فلا اثم علیہ لمن اتقى، اور جس نے تاخیر کی 13ویں تاریخ کے لیے، فلا اثم علیہ، اس پر بھی کوئی گناہ نہیں، لمن اتقى، لیکن یہ جلدی کرنا اس شخص کے اختیار اس کے لیے ہے جو اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہے. واتقوا اللہ، اور اللہ تعالیٰ سے ڈرو. وَاعْلَمُوا، اور جان لو، انکم الیہ تحشرون، کہ بے شک تم سب اللہ تعالیٰ کی طرف جمع کیے جاؤ گے. حشر، نشر ہے نا، حشر، اللہ کی طرف جمع کیے جاؤ گے. اب یہ حج کا ذکر ختم ہو گیا. 2 قسم کے طبقوں کا اللہ نے ذکر کیا. کچھ وہ لوگ ہیں جو صرف اللہ تعالیٰ سے دنیا مانگتے ہیں، کچھ وہ لوگ ہیں جو اللہ تعالیٰ سے دنیا بھی مانگتے ہیں اور ضرورت دین بھی مانگتے ہیں اور دنیا دونوں مانگتے ہیں، دونوں مانگتے ہیں. اب اسی قسم کے 2 لوگوں کا تذکرہ ہے، یعنی دنیا میں اللہ تعالیٰ نے ہر قسم کے لوگ رکھے ہیں، اچھے بھی ہیں برے بھی ہیں. ایسے بھی لوگ ہیں جو دین کو دنیا پر ترجیح دیتے ہیں، ایسے بھی لوگ ہیں جو دنیا کو دین پر ترجیح دیتے ہیں. پہلا واقعہ ہے اخنس ابن شریق کا، یہ شان نزول ہے. اخنس ابن شریق مدینہ منورہ میں ایک آدمی تھا، منافق، لیکن بہت میٹھی زبان تھی اس کی، اتنا کی میٹھی زبان ہوتی تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب بیٹھتا تھا اور جب دین کا ذکر کرتا تھا اور تذکرے کرتا تھا اس قسم کے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی دیکھتے تھے کہ دیکھو یہ کیسی باتیں کرتا ہے. تھا منافق اندر اندر. اب وہ یہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلسوں میں آتا تھا، یہاں دین کی باتیں کرتا تھا، نکلنے کے بعد کیا کرتا تھا، وہاں پر جا کر کے مسلمانوں کی فصل کو خراب کرتا تھا، مسلمانوں کی فصلوں کو خراب کرتا تھا. کیا مسلمانوں کے جانور کڑے ہیں ان کو مارنا شروع کر دیا، مطلب مسلمانوں کو نقصان پہنچاتا تھا، منافق تھا. تو یہاں پر قرآن نے اس کا ذکر کیا کہ بظاہر بڑا دیندار اور اچھا بننے کی کوشش کرتے اور اندر سے منافق ہوتے. وہ من الناس، اور لوگوں میں کچھ وہ ہے، لوگوں میں سے ایسے بھی لوگ ہیں، من یعجبک قولہ، کہ تعجب میں ڈالتے ہیں آپ کو ان کی باتیں. من یعجبک، آپ کو تعجب میں ڈالتی ہیں ان کی باتیں. فی الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی میں. ویشہد اللہ، اور وہ اللہ تعالیٰ کو گواہ بناتا ہے وہ آدمی اس چیز پر، علی ما فی قلبہ، جو اس کے دل میں ہے. خدا کی قسم، اللہ کی قسم، قسمیں بھی کھاتا تھا اس قسم کا.
وهو ألد الخصام، اور وہ سخت جھگڑالو ہے. الد سخت، خصام جھگڑالو ہے. یہ زیادہ قسمیں کھانا یہ بھی آدمی کے گڑبڑ ہونے کی علامت ہوتی ہے. زیادہ قسمیں کھاتے ہیں نا، قسم کا لفظ تو انتہائی مجبوری میں انسان کھاتا ہے. وهو ألد الخصام، اور وہ سخت جھگڑالو ہے. وَإِذَا تَوَلَّى، اور جب آپ کی مجلس سے اڑتا ہے، تولا پھرتا ہے، لوٹتا ہے واپس آپ کی مجلس سے. سعى، کوشش کرتا ہے زمین میں. لِيُفْسِدَ فِيهَا، تاکہ فساد کرے زمین میں. وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ، اور تاکہ ہلاک کرے کھیتی کو. وَالنَّسْلَ، اور نسل، جانوروں کی نسل ہے، مسلمانوں کے جانور ہے، نسل کو نقصان پہنچاتا ہے. وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْفَسَادَ، اور اللہ تعالی پسند نہیں کرتا فساد کو. فساد اللہ کو پسند نہیں. سب فساد کی قسمیں ہیں. ایک آدمی کے پاس جا کے کچھ اور کہنا، دوسرے کے پاس کے کچھ اور کہنا، یہ بھی تو فساد ہے نا، منافقت ہے. نسل سے مراد جانوروں کی نسل، یعنی مسلمانوں کے نسل ہوتا ہے نا، کہتے ہر چیز کی نسل ہوتی ہے، تو یہاں مراد جانور ہے. مسلمانوں کے جانوروں کو نقصان پہنچاتا تھا. وہاں صدقات کے جو ہے وہ جانور کھڑے ہوتے تھے، ان کو کسی کی ٹانگ جو ہے وہ تلوار سے ماری، کسی کو کیا کیا، یہ کام کیا کرتا تھا وہ. کیا نام؟ اخنس بن شریق. اخنس بن شریق لکھو. اچھا، اور دوسرے کا تذکرہ آ رہا ہے صہیب رضی اللہ عنہ. حضرت صہیب رومی، پہلے سے میں نے لکھ دیا. اچھا جی، یہ ہے واللہ لا يحب الفساد، اور اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتا فساد کو. وَإِذَا قِيلَ لَهُ، اور جب کہا جاتا ہے اس سے، اخنس سے، اتق اللہ، اللہ تعالیٰ سے ڈرو. اخذتہ العزت، ابھارتا ہے اس کو تکبر، بالاثم، گناہ پر. فحسبہ جہنم، پس اس کے لیے جہنم کافی ہے. ولبئس المہاد، اور البتہ برا ٹھکانہ ہے. اس کو جب کہا جاتا تھا مسلمان کبھی کوئی مل گیا، یا کیوں کرتے ہو تم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں جا کے یہ باتیں کرتے ہو، کہتے آپ مجھے نہیں جانتے میں کون ہوں. سردار تھا، یعنی اپنے قبیلے کا سردار آدمی تھا. جس آدمی کی فطرت جب خراب ہو جائے نا تو وہ اس قسم کی وہ کیا کرتا تھا، دھمکیاں دیتا تھا. کبھی غریب کو یہ دھمکیاں دینا، کسی کے مال کو نقصان پہنچایا. اچھا، اب دوسرا ذکر ہے حضرت صہیب رومی رضی اللہ عنہ کا. صہیب بہت بڑے صحابی ہے. رومی اصل میں یہ تھے نمیری، یہ عرب کے قبیلوں میں ایک قبیلہ ہے نمیری، اس قبیلے سے ان کا تعلق تھا. یہ بچپن میں ان کو کسی نے مثال کے طور پر قبائل چلتے تھے نا، قافلے چلتے تھے، کسی نے ان کو جو ہے وہ اغوا کر لیا تھا، اور پھر ان کو روم میں جا کے بیچا، یہ غلام بن گئے. پھر بعد میں جب آ گئے تو مسلمان ہو گئے، اس لیے اب مشہور ہو گئے صہیب رومی کے نام سے. تو یہ رومی نہیں ہے، اصل میں ہے نمیری قبیلے کا ہے، اصل میں عرب تھے.
یہ بھی بہت بڑے صحابی ہیں. جب ہجرت فرض ہو گئی اور یہ ہجرت کے لیے جانے لگے مدینے کی طرف، تو بہت بڑے تیر انداز تھے، تیر چلانے میں بڑے ماہر تھے. تو ان کو گھیر لیا کفار نے، محاصرے میں لے لیا کفار نے، گھیر لیا اور کہنے لگے ہم آپ کو جانے نہیں دیں گے. یہ ایک اونچی جگہ پہاڑی تھی، اس پہ چڑھ گئے، اوپر چڑھ گئے اور تیر تو اپنے ساتھ رکھے ہوئے تھے. کہنے لگے تمہیں معلوم ہے کہ میں بڑا تیر انداز ہوں اور میں تو اس وقت تک تمہارے خلاف لڑتا رہوں گا جب تک میرے پاس تیر ہے، پھر جب تیر نہیں رہیں گے میں تلوار سے، تو میرا کچھ بھی ہو جائے لیکن کم، تمہارا نقصان زیادہ ہوگا، تمہارا نقصان، میں اکیلا ہوں، تم زیادہ ہو، نقصان تمہارا زیادہ ہے. بجائے اس کے کہ لڑائی کرے، ایک بہتر راستہ میں بتاتا ہوں، اگر میرے ساتھ تم وعدہ کرو، میرا مکہ مکرمہ میں کچھ چیزیں میری رکھی ہوئی ہے، سامان وغیرہ، پیسے ہوں گے یا کوئی چیز، میں تمہیں وہ بتا دیتا ہوں، وہ لے لو، میرا راستہ چھوڑ دو اگر اس کو، اور اگر نہیں تو پھر میں لڑنے کے لیے تیار ہوں اپنے دفاع کے لیے. ان سب نے کہا بالکل ٹھیک ہے، آپ وہ سامان ہمارے حوالے کر دیں، آپ چلے جائیں. ان کا راستہ چھوڑ دیا، روانہ ہو گئے. تو جب پہنچ کر کے مدینہ منورہ پہنچے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنا واقعہ ذکر کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بڑے خوش ہوئے اور فرمایا کہ صہیب نے بڑی اچھی وہ کی، بلکہ قرآن کی آیت اللہ تعالیٰ نے اتاری ان کی تعریف. اب اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ یہ قرآن کے جو دو ٹکڑے ہیں یہ اخنس ابن شریق سے متعلق ہے اور ایک جو ہے وہ صہیب رومی. یہ سب سے پہلے مصداق وہ بنے، پس منظر ان کا یہ ہے. اب آئندہ ان صفات کے حامل جو بھی لوگ ہیں وہ اس آیت کا مصداق ہے. جو بھی آدمی ہے اور اس میں مثال کے طور پر اپنے دین کے مفاد کے لیے اس نے اپنی دنیا کو قربان کر دیا، وہ اس کا مصداق ہے. جو بھی ہو قیامت تک کے لیے. ایسے لوگ دنیا میں ہوتے ہیں نا بہت سارے، بڑے اللہ کے خاص خاص بندے ہیں ماشاءاللہ دنیا میں، اللہ والے لوگ موجود ہیں. وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ، اور لوگوں میں کچھ وہ ہے جو یشری کا کیا معنی لکھا ہے اردو ترجمے میں؟ بیچتے ہیں نا. دیکھیں میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا کہ یہ اشترا کا جو لفظ ہے یہ دونوں معنوں میں استعمال ہوتا ہے. ازداد میں سے، اس کو کہتے ہیں ازداد میں سے. اس قسم کے الفاظ نوٹ کرنا شروع کریں. اس کو کہتے ہیں ازداد. ازداد، ازداد ضد کی جمع ہے. ضد کے کیا معنی؟ ایک دوسرے کے مخالف، یہ ضد ہے. رات دن ایک دوسرے کی ضد ہے نا، یا سردی گرمی، روشنی اور اندھیرا. یہ اسی طریقے سے کچھ الفاظ بالکل مخالف معنوں میں استعمال ہوتے. ایک اس میں سے اشترا کا لفظ ہے. اسی طریقے سے ایک لفظ ہم نے پڑھا تھا ظن. اب ظن کا اصل معنی ہے گمان، لیکن کئی جگہ قرآن کریم میں یقین کے معنی میں استعمال ہوتا ہے. ایک ہے میرا خیال ہے، ایک ہے مجھے یقین ہے، ضد ہو گئے نا. اسی طریقے سے اس لفظ کا اصل معنی ہے بیچنا. بیچنا، لیکن نہیں، اصل معنی اس کا ہے خریدنا، لیکن بیچنا، خریدنا، لیکن بیچنے کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے. اس کو کہتے ہیں، یہ لفظ یاد رکھیں، ازداد میں سے. اس پر مستقل کتابیں لکھی گئی ہے کہ عربی زبان کے اندر وہ کون سے الفاظ ہیں کہ جو ازداد میں سے. مستقل کتاب اس پہ لکھی ہے، یعنی اتنی محنت دنیا میں ہوئی ہے. ایک دوسرے کی ضد نہیں ہے. دیکھ، خریدنا بیچنا تو ضد ہے نا، لیکن دونوں معنی اس میں استعمال ہوتے ہیں. دیکھیں گے کس معنی میں استعمال ہو رہا ہے. وَمِنَ النَّاسِ، لوگوں میں کچھ وہ ہے، مَن یشری، جو بیچتے ہیں اپنے نفس کو. مَن یشری، جو بیچتے ہیں اپنے آپ کو. ابتغاء مرضات اللہ، چاہتے ہوئے اللہ تعالی کی رضا کو. اللہ تعالی کی رضا کو تلاش کرنے کے لیے. ابتغاء کے معنی چاہنا، تلاش کرنا.
چاہتے ہوئے تلاش کرتے ہوئے اللہ تعالی کی رضا کو. واللہ رؤوف بالعباد، اور اللہ تعالی شفیق اور مہربان ہے بندوں پر، بڑے مہربان ہے بندوں. رؤوف کے معنی شفیق، رحم دل، مہربان. یہ آگے ہے ایک اور واقعے کی طرف اشارہ ہے. یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو داخل ہو جاؤ فی السلم، سلامتی میں، اسلام میں، کافتن، پورے کے پورے. ولا تتبعوا خطوات الشیطان، اور شیطان کے قدموں کی پیروی نہ کرو، بے شک وہ تمہارا کھلا دشمن ہے. اصل میں واقعہ یہ ہوا کہ عبداللہ ابن سلام یہ مدینہ منورہ میں یہود کا سب سے بڑا عالم تھا اور تورات کا حافظ تھا. تورات کے حافظ بڑے کم ملتے تھے ہم دنیا میں. یہ بہت بڑا عالم تھا، بڑے سنجیدہ سلجھے ہوئے آدمی تھے، سلیم الفطرت. ایک عالم کی صفت ہونی چاہیے نا، ایسے آدمی تھے. اب وہ مسلمان ہو گئے. یہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے مدینہ منورہ تشریف لے آئے اور یہ پہلی ملاقات انہوں نے دیکھی، کہنے لگے یہی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب ان کی مجلس میں گئے تو انہوں نے کچھ سوال، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک پہ تھا افشوا السلام واطعموا الطعام وصلوا الارحام وصلوا باللیل والناس نیام تدخلوا الجنۃ بسلام. یہ الفاظ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک پہ اتفاق سے تھے کہ افشوا السلام، سلام کو پھیلاؤ، واطعموا الطعام، کھانا کھلاؤ غریبوں کو، وصلوا الارحام، صلہ رحیمی رکھو، وصلوا باللیل والناس نیام، اور جب لوگ رات کو سو رہے ہیں اٹھ کے نماز پڑھا کرو، تدخلوا الجنۃ بسلام، سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل ہو جاؤ. یہ کام کرو اور سلامتی کے ساتھ جنت، یہ الفاظ تھے. تو ان کی جیسی نظر پڑ گئی تو بس یہ فوراً مسلمان ہو گئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو چھپایا، کہنے لگے آپ یہود چونکہ بہت تعداد میں نئے آپ مدینے گئے تھے تو یہود بہت زیادہ آ رہے تھے. اب مجھے یہ نہیں معلوم کہ یہ قباء کے علاقے میں آئے تھے یا مدینے میں، بہرحال آپ کی ملاقات کے لیے آئے. اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بھائی آپ کے بارے میں انہوں نے خود رائے دی کہ آپ ان یہود سے میرے متعلق پوچھیں، یعنی ان کو سب کچھ معلوم ہے لیکن یہ مانیں گے نہیں، تو آپ ان سے میرے متعلق پوچھیں ان کے بارے میں کیا خیال ہے. اور اگر یہ لوگ کہتے ہیں اگر وہ کہیں تو بالکل ہم مانتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کہیں پیچھے چھپایا. اب یہود آنے لگے، سوالات مختلف قسم کے ہوتے ہیں کہ بھائی عبداللہ ابن سلام تمہارے عالم ہیں، ان کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ کہنے لگے وہ تو ہمارے سب سے بڑے عالم ہیں، بڑے آدمی ہے. کہنے لگے اگر وہ یہ بات کہیں، کہنے لگے نہیں ہو سکتا اگر وہ یہ بات کہیں. اگر وہ مسلمان ہو جائے، کہنے لگے نہیں ہو سکتا کہ وہ مسلمان ہو جائے. تو حضرت عبداللہ ابن سلام رضی اندر سے نکلے، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدن، کلمہ پڑھا. تو انہوں نے کہا یہ فلاں ہے، بدتر آدمی ہے، برے آدمی ہے، ریس آدمی ہے. انہوں نے برا بلا کہنا شروع کر دی. یہ ان کا واقعہ ہے. انہوں نے اسلام کے بعد یہ سوچا کہ ان کے یعنی حضرت یعقوب علیہ السلام کا یہ ہے ذکر قرآن کریم میں چوتھے پارے میں ہے کہ یعقوب علیہ السلام کو عرق النساء کی بیماری ہو گئی تھی اور ان کی پسندیدہ چیز اونٹ کا گوشت اور اونٹ کا دودھ تھا. تو انہوں نے یہ منت مانی تھی. یہ ایک مستقل مسئلہ ہے منت کا ماننا، یہ آگے تیسرے پارے میں آ رہا ہے انشاءاللہ، وہاں اس پر روشنی ہم ڈالیں گے. منت کا مسئلہ، منت مانتے نظر شرعاً اس کی کیا حیثیت ہے، کیا کرنا چاہیے. انہوں نے منت مانی تھی کہ اگر مجھے اللہ تعالیٰ نے صحت دی تو جو پسندیدہ چیز ہے میں اللہ کی رضا کے لیے اس کو چھوڑ دوں گا. اب ان کی شریعت میں تھا، ہر شریعت کی اپنی ترتیب ہوتی ہے، ہماری شریعت کی ترتیب الگ ہے. تو لیکن اپنی ذات تک محدود تھا، یہ نہیں کہ بنی اسرائیل کے تمام لوگوں کے لیے. اب لوگوں نے اس کے بعد کیا کیا، اب جب ان کو صحت مل گئی انہوں نے ان چیزوں کو چھوڑا. اب
عام لوگوں نے اس کو یہ سمجھا کہ کیونکہ جو قربانی والا آدمی ہوتا تھا کہنے لگے یعقوب علیہ السلام جن کا لقب اسرائیل تھا وہ یہ چیزیں استعمال نہیں کرتے تھے، ہم بھی استعمال نہیں کریں گے اس کو. یہ سلسلہ چلا رہا تھا. اونٹ کا گوشت اور دودھ استعمال نہیں کرتے تھے. تو حضرت عبداللہ ابن سلام نے یہ سوچا کہ ہم مسلمان تو ہو گئے ہیں، پہلے بھی اہل کتاب تھے، ہم اگر ایسے کر لیں کہ پہلے دین میں جو اچھی اچھی چیزیں تھیں ان کو بھی عمل ہو جائے، اسلام پر بھی عمل ہو، تو کیا حرج ہے؟ بیک وقت ساری چیزوں پر عمل ہو جائے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا نہیں. یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، ایمان والو داخل ہو جاؤ اسلام میں پورے کے پورے. اب جو اسلامی احکامات ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت ہے، بس اس پر چلو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت پہ چلو. یہ نہیں کہ آدھی باتیں وہاں سے لے لی، آدھی باتیں ادھر سے لے لی، کچھ باتیں وہاں سے جمع کر لی، یہ نہیں چلے گا. پورے کے پورے اسلام میں آ جاؤ. یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، ادخلوا داخل ہو جاؤ، فی السلم. سلم کے معنی صلح کے بھی ہوتے ہیں، اللہ سے صلح کر لو نا. سلم کے معنی سلامتی، اسلام. کافتن پورے کے پورے مکمل اسلام میں آ جاؤ. ولا تتبعوا خطوات الشیطان، اور پیروی نہ کرو شیطان کے قدموں کی، یعنی شیطان کی باتوں کے پیچھے مت چلو. اب یہ اسلام میں بھی یہ بہت زیادہ ہے. دیکھیں مسلمانوں میں دیکھو غیر یہ رسومات کتنے زیادہ آ گئے. یہ رسم و رواج، یعنی فرائض میں بھی، حج میں دیکھو، ہماری خوشی غمی میں دیکھو، خوشی غمی میں، شادیوں میں دیکھیں ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے، کتنی خرافات ہوتی ہے. ایک طرف مولوی صاحب بیٹھ کے تقویٰ کی آیتیں پڑھ رہے ہوتے ہیں، دوسری طرف مولوی صاحب سب بیٹھ کے اس کی خلاف ورزی کر رہے ہوتے ہیں. اتنی یعنی ہماری شادیاں جو ہے نا وہ اب عذاب بن گئے، آدمی جا بھی نہیں سکے. ایک تو اتنے ٹائم کی پابندی ہوتی ہے، بالکل یہ باقاعدہ اپنے اس میں ڈالنا چاہیے کہ بچوں کی شادی بالکل قربانی دے کے دینی پڑتی ہے، ایک مرتبہ دینی پڑتی ہے. اگر ہم یہ کہیں کہ خاندان کا مسئلہ ہے، بچی کا مسئلہ ہے، کچھ نہ. اور یہ جو آدمی دل سے قربانی دیتا ہے، سادگی کی طرف آتا ہے، اسلام کی طرف، اللہ تعالیٰ کبھی لوگوں کے رحم و کرم پہ اس کو نہیں چھوڑتا. اللہ تعالیٰ بھی بڑی مدد فرماتے ہیں. ہم نے دیکھا ایسے لوگوں کو. اسی طریقے سے ہمارے ہاں غمی میں کتنے رسم و رواج ہوتے ہیں. جنازے کے موقع پہ دیکھو، آپ نے دیکھو کہ جنازے جب اٹھا رہے ہوتے ہیں تو ایک آواز لگا رہے ہوتے ہیں، کلمہ شہادت، کلمہ شہادت. حالانکہ حدیث میں یہ ہے کہ جب میت کو تم لے جا رہے ہو تو ذکر کرنا چاہیے آہستہ آواز کے ساتھ. ایسے وقت میں کلمہ یاد آ جاتے ہیں. اور پھر عجیب عجیب بعض لوگ عجیب عجیب کام کرتے ہیں. قبر کے اوپر دیکھو کیا کرتے ہیں، اذان دیتے ہیں بعض لوگ، پھر عہد نامہ دفن کر دیتے ہیں. مطلب یہ ہے نا، یہ کمزوریاں ہیں مسلمانوں کی بہت زیادہ، رسم بہت زیادہ آ گئے. ہر کام کے اندر آپ دیکھیں یہ بڑی خرابیاں پیدا ہو گئی. ہم نے رسم و رواج بنا دیے دین کو. یہ معلوم کرنا چاہیے کہ کم از کم غم کے موقع پر اسلام مسلمانوں کے لیے کیا تعلیمات ہے. خوشی کے موقع. اچھا ایک عجیب بات بتاؤں، میت گھر میں پڑی ہے، اس کے سب سے بڑا دیدے کہ ہمارے ہاں ایک رشتے دار ہے، بہت بڑے اللہ والے بزرگ ہیں ہمارے ہاں. حالانکہ ہمارا بہت پھیلا ہوا خاندان ہے کراچی میں، لیکن ہمارے ہاں باقاعدہ 3 مدرسے ہیں. ہمارے اساتذہ کی ڈیوٹی لگی ہوئی، آج میری باری ہے ایک اور استاد کے ساتھ. ہمارے ایک بزرگ ہے اسپتال میں، ان کے ساتھ پورا دن گزارنا ہوتا ہے یا ایک رات گزارنی ہوتی. تو ابھی میں بڑے بھائی صاحب نے مجھے فون کیا کہ آج آپ کا نمبر ہے. یعنی ہمارے یہاں اس کو بڑا اعزاز سمجھا جاتا ہے ان کی خدمت کو. ہوتا کیا ہے، میت پڑی ہے، غسل دینے کا طریقہ کس کو نہیں آتا، جو ایک بہت زبردست عمل ہے اجر والا. پھر کہتے ہیں مولوی صاحب کو ڈھونڈو، ایدی والے کو ڈھونڈو، فلاں کو ڈھونڈو. جو اجر کے کام ہے وہ مسلمان کو نہیں معلوم، اور جو رسم کے طریقے ہیں وہ ہمیں یاد آ جاتے ایسے موقع پہ. یہ چیزیں بھی آنی چاہیے مسلمانوں کو. ابھی ہم ایک سلسلہ شروع کر رہے ہیں انشاءاللہ، ایک پروجیکٹر. تو انشاءاللہ میں آخر کے 10 منٹ میں 50 منٹ انشاءاللہ یہ تفسیر پڑھائیں گے، اور 10 منٹ تھوڑا تھوڑا تربیت کے حوالے سے جو ضروری باتیں ہیں، کلمہ ہے، نماز کی ضروری باتیں ہیں،
یا دین کی جو اہم ضروری باتیں ہیں مسلمان کو معلوم ہونی چاہیے، وہ ہم انشاءاللہ شروع کریں گے بھی. یہ میت کو غسل دینا ہر مسلمان کے لیے فرض ہے؟ 8 یا 9 میتوں کے لیے ایسا ہے؟ نہیں اس میں نہیں فرض تو نہیں ہے، ثواب تو بہت زیادہ ثواب ہے. تدفین ہے، ان چیزوں میں حصہ لینے سے بڑا اجر ہے اس میں. یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، ادخلوا داخل ہو جاؤ، فی السلم اسلام میں، کافتن پورے کے پورے، ولا تتبعوا خطوات الشیطان، پیروی نہ کرو شیطان کے قدموں کی، انہ لکم عدو مبین، بے شک وہ تمہارا کھلا دشمن ہے. فإن زللتم، پس اگر تم پھسل گئے، من بعد ما جاءتکم البینات، بعد اس کے کہ آ چکی تمہارے پاس واضح نشانیاں، البینات آ چکے تمہارے پاس واضح دلائل اسلام کے دین کے، البینات احکامات، دلائل، نشانیاں دین کی. فاعلموا، پس جان لو، بے شک اللہ تعالی عزیز غالب ہے، جو کرنا چاہے سب کچھ کر سکتے، حکیم الحکمت والے ہیں. مطلب یہ ہے کہ اسلام ہدایت ملنے کے بعد اگر تم اسلامی طریقوں کو، اسلامی احکامات کو، اللہ کے دین کو چھوڑ کے باقی چیزوں میں پڑ جاؤ گے، ادھر ادھر کی باتوں میں پڑ جاؤ گے، تو اللہ تعالیٰ غالب حکمت والے ہیں. غالب کا مطلب یہ ہے غالب ہے اللہ تعالیٰ سب کچھ کر سکتے ہیں کہ تم سے یہ نعمت چھین کے کسی اور کو دے دے. تو پھر اس لیے آپ نے دیکھو کہ یہ غیر مسلم جب مسلمان ہوتے ہیں ان کا کتنا اچھا جذبہ ہوتا ہے. اب ہمارے ہاں کرکٹ کے میچ رمضان میں ہو رہے تھے نا، وہ کھلاڑی جو مسلمان ہوا کون ہے؟ ہاں، اس نے کیا کہا؟ اس نے کہا میں تو رمضان میں نہیں کھیلوں گا. رمضان میں کیوں کھیلوں میں؟ یہ دیکھیں، یہ اللہ تعالیٰ پھر ہر جگہ اللہ تعالیٰ یہ بڑا جذبہ ہوتا ہے. ہم چونکہ تیار ہو رہے سارے، اس لیے قدر نہیں ہے، ان چیزوں کی قدر ہمیں نہیں ہوتی. یہ رسم و رواج جو ہے نا، یہ بڑی خطرناک چیز ہے، اس سے بچنا چاہیے. هل ينظرون ای هل ينتظرون، یہ لوگ انتظار نہیں کرتے، الا ان یأتیہم اللہ فی ظلل من الغمام، مگر یہ کہ آ جائے اللہ تعالیٰ ان کے پاس بادلوں کے سایوں میں. ظلل یہ ذلت ان کی جمع ہے، ذلت کے معنی بادل کا سایہ. غمام یہ غمامت ان کی جمع ہے، غمام کے معنی ہے بادل، جمع بھی استعمال ہوتے ہیں مفرد میں. فی ظلل من الغمام، بادلوں کے سایوں میں. والملائکۃ، اور فرشتے آ جائے. وقضی الامر، معاملت طے ہو جائے. یہ اس بات کا انتظار کرتے ہیں لوگ. انتظار نہیں کرتے مگر اس بات کا کہ اللہ آ جائے. اس کے دو مطلب ہے، متاخرین متقدمین. ایک تو یہ کہ قیامت کا دن آ جائے، قیامت کے دن کا انتظار کرتے ہیں، اور ایک یہ ہے کہ اللہ کے عذاب کا، مراد اللہ تعالیٰ کا عذاب دنیا میں، اللہ کا عذاب آ جائے. اللہ تعالیٰ آ جائے بادلوں کے سائے میں، فرشتے آ جائے، معاملت ہو جائے. وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ، اور اللہ تعالیٰ کی طرف لوٹائے جاتے ہیں تمام کام، تمام کاموں کا انجام. جتنے بھی کام ہے، ہر کام کا آخری نتیجہ کیا نکلے گا؟ اچھا ہے برا ہے، کس کے حق میں نکلے گا؟ کس کے حق میں نکلے گا؟ وہ ہے اللہ کی طرف لوٹائے جاتے ہیں. کام شروع کرنا انسان کا وہ ہے، اس کا نتیجہ اللہ کے ہاتھ میں. وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ، اور اللہ تعالیٰ کی طرف لوٹائے جاتے ہیں تمام کاموں کا انجام. نہیں، تیسرے دن کرتے ہیں، چوتھے دن نہیں کرتے. ہاں، غلط کرتے ہیں، ضد کی وجہ سے کرتے، صرف اور صرف ضد کی وجہ سے کرتے ہیں، ورنہ بالکل غلط ہے. 3 دن کی قربانی ہے، قرآن میں ہے. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ حضور سے فی ایام معلومات کی تفسیر صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ یوم النحر و یومین ما بعدہ، 10ویں تاریخ اور اس کے بعد 2 دن.
الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على خير خلق محمد وآله وأصحابه أجمعين. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. اللهم يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. اللهم وفقنا لما تحب وترضى من الفعل والقول والعمل. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين.